ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ آج کی سچی کہانی ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اجنبیوں سے احتیاط کرنے کی تاکید کرنی ہے۔ اگر کوئی ان سے کہیں کا پتہ مانگے تو وہ یہ سوچیں کہ یہ اجنبی ایک بچے سے کیوں راستہ پوچھ رہا ہے۔ اگر کوئی اپنی گاڑی کے پاس بلائے تو اس کے قریب نہ جائیں، وہاں سے نکل کر کوئی محفوظ جگہ چلے جائیں۔ اپنے پیاروں کو آغاز کریں اس سے پہلے کہ آپ ان کو کھو بیٹھیں۔ یہ ہے جیمی رائس کی کہانی۔ ڈونلڈ اور کلوڈین رائس کی بہت خوشحال زندگی تھی۔ فلوریڈا کے ہومسٹیڈ نامی شہر میں میاں بیوی دونوں کامیاب اور امیر وکیل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں ان کے بچے اور رشتہ دار بہت اہمیت رکھتے تھے۔ ڈونلڈ کی پچھلی شادی سے 2 بچے تھے جن کا نام ٹیڈ اور مارتھا تھا۔ کلوڈین، جس کی خود کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے ٹیڈ اور مارتھا کی بچپن سے پرورش کی تھی، بے حد پیار اور شفقت سے ان کے ساتھ پیش آتی تھی۔ جب کلوڈین 42 سال کی تھی، اس کی صحت گرنے لگی، کبھی پیٹ میں درد یا کمر میں درد تو کبھی بدہضمی۔ ڈاکٹرز کے پاس ٹیسٹ کرواتی ہے، اسے خوشخبری ملتی ہے کہ وہ حمل سے ہے۔ ڈونلڈ، ٹیڈ اور مارتھا سب بے حد بے تاب تھے چھوٹے کھلونے کی آمد کے لیے۔ 6 مہینے بعد 26 ستمبر 1985 ان کے پاس ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ بچے کا نام سیموئل جیمز رائس رکھا جاتا ہے۔ پیار سے سب اسے جیمی پکارتے ہیں۔ جیمی کی پیدائش کے کچھ سال بعد ڈونلڈ اور کلوڈین ایک 5 بیڈ روم اور 4 ایکڑ کی زمین والے بڑے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں، ریڈلینڈ نامی شہر میں۔ آس پاس کی زمینات پر گائے بکریوں کے فارمز تھے، سبزیوں اور پھل کے کھیت تھے اور کچھ گھوڑوں کے رینچز بھی تھے۔ چھوٹی سی عمر سے جیمی سب کو حیران کر دیتا ہے۔ 3 سال کی عمر میں جیمی فر بولنے، لکھنے، پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اسکول کے پلیسمنٹ ٹیسٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ جیمی انتہائی ہونہار، سمجھدار بچہ ہے۔ اس کا IQ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اور رزلٹ 130 نکلتا ہے۔ IQ ٹیسٹ ایک ایسا امتحان ہے جو علمی صلاحیتوں کو ماپتا ہے اور ایک IQ سکور فراہم کرتا ہے۔ عام ذہانت والے لوگوں کا سکور 100 سے لے کر 110 ہوتا ہے۔ پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ اور آئنسٹائن کا IQ 160 بتایا جاتا ہے اور بل گیٹس کا 152، ہٹلر کا 141، موزارٹ کا 165 اور لیونارڈو ڈی ونچی کا 200 سکور بتایا جاتا ہے۔ جیمی صرف پڑھائی ہی نہیں مگر کھیل میں بھی فرسٹ آتا تھا۔ بیس بال کا شوقین تھا۔ ماں باپ اور سوتیلے بھائی بہن اس کی ہمت افزائی کے لیے اس کے ہر میچ میں حاضری دیتے تھے۔ 9 ستمبر 1995 جیمی کے ماں باپ چند دن کے لیے ایک بزنس ٹرپ پر جاتے ہیں۔ جیمی اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے وہ اپنے پڑوسی فریڈ منڈرمین کی مدد مانگتے ہیں۔ 11 ستمبر پیر کی صبح تھی۔ جیمی ناشتہ کرتا ہے۔ اسکول کا بیگ پکڑ کے وہ 4 گلیاں دور بس اسٹاپ پر جا کر اسکول کی بس لیتا ہے۔ دن بھر کی پڑھائی کے بعد اسکول سے واپسی اس کی حسب معمول 3:15 بجے ہوتی تھی۔ اس دن 3:07 بس اسٹاپ پر اتر کر جیمی گھر کے رخ نکل پڑتا ہے اور سڑک کے کنارے چلتا ہے۔ 5ویں جماعت کا بچہ، اس کی عمر 9 سے 10 سال ہوگی۔ کیا وہ اکیلے اس بس اسٹاپ پہ اترا تھا یا کوئی دوست بھی ساتھ تھا اس کے؟ جیمی اکیلا تھا اور وہ معصوم بچہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس راستے پر ایک درندے سے ملاقات ہونے والی تھی۔ خوان کارلوس چاویز نامی آدمی اپنے ٹرک میں اس علاقے سے گزر رہا تھا اپنے مالکان کے کچھ کام کرنے۔ شائن ہاؤس فیملی رینچ پر خوان کارلوس گھوڑوں کی دیکھ بھال اور ہینڈی مین کا کام کرتا تھا۔
مالکان نے اسے رہائش کے لیے اپنی زمین پر ایک کیمپنگ ٹریلر بھی دیا تھا۔ دکان کے راستے میں خوان کی نظر کچھ بچوں پر پڑتی ہے۔ 3-4 نوعمر لڑکے اپنی نیکر پہنے ندی کے پانی میں کھیل رہے تھے۔ خوان کچھ منٹ گاڑی روک کر ان بچوں کو بری اور ہوس پرست نگاہوں سے گھورتا ہے۔ اپنا کام یاد آنے پر وہ گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی چلاتا ہے، مگر کچھ ہی سیکنڈز بعد اس کی نگاہ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے بچے پر پڑتی ہے۔ آئے ہائے، وہ بچہ جمی تھا؟ جی ہاں، خوان اسی وقت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے یہ بچہ چاہیے۔ وہ اپنا ٹرک جمی کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، اس کا راستہ روک کر اسے اپنی پستول دکھاتا ہے۔ کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ جمی ڈر کے مارے صرف سر ہلاتا ہے۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی جمی گاڑی کی فرنٹ سیٹ میں بیٹھ جاتا ہے، خوان اس کے سر پر دباؤ ڈالتا ہے، جمی کو گاڑی کے فرش پر بٹھا دیتا ہے تاکہ وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ خوان جمی کو اغوا کر کے اپنے ٹریلر لے کر جاتا ہے۔ اگلے 4 گھنٹے جمی کے لیے زندگی کے سب سے اذیت ناک، تکلیف دہ، خوفناک تھے، جس میں خوان جمی کو ریپ کرتا ہے۔ 4 گھنٹوں سے بچہ غائب ہے اور کسی کو پتہ چلا ہے یا نہیں؟ کچھ ہی منٹ میں اس کی فیملی کو اطلاع ہو گئی تھی۔ جب پڑوسی فریڈ 3:30 بجے جمی کی دیکھ بھال کے لیے جمی کے گھر گیا تھا تو وہاں پہنچ کر اس سے حیرت ہوئی۔ جمی گھر پر نہیں تھا اور جمی کی میوزک ٹیچر گھر کی چوکھٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ 15 منٹ سے انتظار کر رہی ہوں، جمی کی بس تو نہیں چھوٹ گئی یا کوئی اور پروگرام تو نہیں تھا اس کا؟ نہیں تو جمی کو معلوم تھا کہ آپ آ جانے والی ہے۔ میں جمی کی ماں کو فون کر کے پوچھتا ہوں۔ ہیلو کلودین، فریڈ، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت سے ہے؟ میں تو ٹائم پر گھر پہنچ گیا تھا، پیانو ٹیچر بھی آئی ہوئی ہیں، مگر جمی اسکول سے ابھی تک نہیں آیا۔ ڈان جلدی سے آؤ، جمی گھر نہیں آیا۔ فریڈ سنو، پولیس کو کال کرو، ڈان اور میں یہاں سے فوراً نکل کر آ رہے ہیں، پولیس کو فون کرو تم۔ فریڈ پولیس سے رابطہ کرتا ہے۔ منٹوں میں کلودین اور ڈان رائس کے گھر کے ارد گرد پولیس چیک پوائنٹس لگ جاتے ہیں۔ اور جمی کا کیا ہوا؟ 7 بجے کے قریب خوان جمی کو کپڑے پہننے کو کہتا ہے اور یہ تسلی دیتا ہے، میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، مگر تم وعدہ کرو کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ تم میرے بارے میں بھی کچھ نہیں بولو گے۔ اس وقت وہ بیچارہ بچہ ہر بات پر راضی ہونے کے لیے تیار تھا۔ خوان اور جمی پھر ٹرک میں بیٹھ جاتے ہیں اور خوان جمی کے گھر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس محلے میں آنے سے پہلے ہی خوان کو بے شمار پولیس کی گاڑیاں نظر آ جاتی ہیں اور وہ پکڑ جانے کے خوف سے یو ٹرن مار کر واپس اپنے ٹریلر پر چلا جاتا ہے۔ ٹریلر میں دوبارہ داخل ہوتے ہی جمی کا حوصلہ، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ رونے لگ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، آپ مجھ کو مار دیں گے؟ مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے میری امی چاہیے، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، میں کوئی حل نکالتا ہوں۔ خوان کو گھوڑوں کی رینچ کے اوپر سے ہیلی کاپٹر اڑنے کی آواز آتی ہے۔ پولیس ہیلی کاپٹرز اس علاقے کی چھان بین کر رہے تھے۔ خوان ٹریلر کی کھڑکی کھول کر اس میں سے جھانکتا ہے۔ جمی موقع کی طاق میں تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ خوان کی توجہ کہیں اور ہے، وہ ٹریلر کے دروازے کو کھول کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یس، کیا بہادر بچہ ہے۔ خوان اپنی پستول ہاتھ میں لے کر جمی کا پیچھا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے جمی کا پاؤں ٹریلر کے دروازے کے سامنے پڑے ہوئے کارپیٹ میں الجھ جاتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ خوان پستول چلا دیتا ہے، جمی کی پیٹھ میں جا کر گولی لگتی ہے۔ لمحوں میں جمی کی آنکھوں کی روشنی موت کے اندھیرے میں بدل جاتی ہے۔ خوان گھوڑوں کے استبل سے ایک دھات کا بیرل ڈھونڈ کر لاتا ہے اور جمی کی لاش اس میں ٹھونس دیتا ہے۔ بیرل کو کھیت میں ایک پرانی وین کے اندر چھپا دیتا ہے۔ واپس اپنے ٹریلر میں آ کر وہ جمی کے اسکول بیگ کو کمرے کی ایک الماری میں رکھ دیتا ہے۔ جب وہ اپنے کپڑوں پر جمی کے خون کے چھینٹے غور کرتا ہے،
کپڑے بدل کر وہ خون والے کپڑوں کو جلا دیتا ہے۔ اسی لمحے جمی کے گھر میں رنجیدگی اور پریشانی کا سما تھا۔ پولیس افسران کلوڈین اور ڈان سے تشویش کرتے ہیں۔ کلوڈین انہیں یقین سے کہتی ہے کہ جمی ناراض ہو کر گھر سے بھاگا نہیں ہے۔ پولیس افسران گھر کی چھان بین کرتے ہیں۔ گھر کی چھان بین کیوں؟ ایک تو پولیس کو یہ تصدیق کرنی تھی کہ بچہ گھر میں کہیں چھپا تو نہیں، اور اکثر جب ایسے کوئی جرائم ہوتے ہیں تو مظلوم کا کوئی جاننے والا ہی اس کو اغوا یا قتل کرنے والا ہوتا ہے۔ جمی کے کمرے سے بستر سے پولیس افسران اس کے بال اور کھال کے سیمپلز لیتے ہیں تاکہ جمی کا ڈی این اے ان کے پاس ہو۔ دور دراز کے کھیتوں میں اور محلوں میں 150 سے زیادہ لوگ سرچ پارٹیز میں شرکت لیتے ہیں۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بھی تلاش جاری رہتی ہے۔ تیسرے دن خوان کو ڈر تھا کہ پولیس ڈیٹیکٹیوز شائن ہاؤس کوہڑوں کے فارم تک نہ پہنچ جائیں۔ بیچ رات میں خوان وہ میٹل بیرل واپس ٹریلر تک لاتا ہے۔ باتھ روم میں باتھ ٹب کے اندر پلاسٹک کا ٹارپ بچھا کر وہ جمی کی لاش اس پر رکھتا ہے اور مشینی آری سے جمی کی لاش کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ٹکڑوں کو 3 بڑے گملوں میں ڈال دیتا ہے اور استبل سے سیمنٹ کی بوریاں لا کر سیمنٹ مکس کر کے گملوں میں بھر دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ ایک پیڑ کے نیچے تینوں گملوں کو دفنا دیتا ہے۔ جمی کو لاپتہ ہوئے 1، 2، 3 مہینے گزر جاتے ہیں۔ ڈونلڈ اور کلوڈین رائس ہمت نہیں ہارتے اور اپنے بیٹے کی تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، مگر پولیس ڈیٹیکٹیوز انہیں بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں جمی کے زندہ پائے جانے کی امکانات بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ دسمبر کے مہینے کی شروعات میں شائن ہاؤس رینچ کی مالکن سوزن شائن ہاؤس اپنی ایک دوست سے اپنے ملازم خوان کارلوس چاویز کی شکایت کرتی ہے۔ جولی، میں تنگ آ گئی ہوں، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ پہلے میری پستول غائب ہوئی تھی، اب میرے ڈائمنڈ کے ایئرنگز۔ مجھے تو ہمارے نوکر خوان چاویز پر شک ہو رہا ہے، مگر پولیس کہتی ہے کہ بنا کوئی ثبوت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اوہو، تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اس کے ٹریلر کی تلاشی لو؟ ہاں، یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ 5 دسمبر سوزن خوان کو کوئی دور کے شہر لمبے کام پر بھیجتی ہے۔ سوزن اور اس کا بیٹا ایڈورڈ ٹریلر کا تالا کسی سے کھلواتے ہیں۔ ٹریلر میں داخل ہوتے ہی سوزن کو اپنی پستول نظر آ جاتی ہے۔ آہا، دیکھا، اسی نے میری پستول چرائی تھی۔ میرے ڈائمنڈز کے ایئرنگ بھی یہیں کہیں ہوں گے۔ ایڈی، میری مدد کرو جلدی، تم بھی ڈھونڈو۔ سوزن اور اس کا بیٹا ٹریلر کی تلاشی لیتے ہیں۔ درازوں میں، فرنیچر کے نیچے، ہر جگہ وہ دیکھتے ہیں۔ سوزن بیڈ روم کی الماری کھولتی ہے اور اس کی نظر ایک اسکول بیگ پر پڑتی ہے۔ یہ آدمی بچوں کا بیگ کیوں لے کر بیٹھا ہے؟ وہ اسکول بیگ کھولتی ہے، اس میں سے اسکول کی کتابیں اور کاپیاں نکلتی ہیں۔ ساری چیزوں پر جمی رائس نام لکھا ہوتا ہے۔ ایڈی، جمی رائس تو وہ گمشدہ بچہ ہے نا؟ یاد ہے کچھ مہینے پہلے کی خبر ہے؟ یہ چیزیں خوان کے پاس کیوں ہیں؟ کہیں اس نے تو… یہ سب کچھ بہت مشکوک ہے۔ ممی، پولیس کو کال کرنا ہی پڑے گا۔ اگلے دن جب خوان چاویز گھوڑوں کے رینچ لوٹ آتا ہے، اس کا انتظار پولیس اور FBI ایجنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے فوراً گرفتار کیا جاتا ہے۔ خوان کے بارے میں تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک 28 سالہ مرد ہے۔ کچھ ہی سال پہلے کیوبا سے غیر قانونی طریقے سے لکڑیوں کے تختے پر بیٹھ کر سمندر کا سفر کیا تھا اور فلوریڈا پہنچ گیا تھا۔ اس کی مدد کسی دوست نے کی تھی اور اسے گھوڑوں کے رینچ پر کام پر رکھوایا تھا۔ تھانے جا کر خوان کی پوچھ گچھ گھنٹوں تک چلتی ہے۔ خوان کہتا ہے کہ اسے نہیں معلوم جمی کا اسکول بیگ ٹریلر میں کیسے پہنچ گیا۔ گھنٹوں بعد وہ کہتا ہے کہ اس نے غلطی سے جمی کو اپنے ٹرک سے مار دیا تھا۔ پولیس افسران اس سے پوچھتے ہیں کہ کون سی سڑک پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس جگہ جا کر پولیس ڈیٹیکٹیوز یہ غور کرتے ہیں کہ وہاں کوئی ایکسیڈنٹ کا ثبوت نہیں تھا۔ خوان کو پولیس افسران رات بھر جگائے رکھتے ہیں۔ آخرکار خوان سچ بولنے پر راضی ہو جاتا ہے، مگر ایک شرط پر۔
چلو اب اس کو بھی کوئی ہلکی سزا چاہیے ہوگی. نہیں، خوان ان سے کچھ اور ہی کہتا ہے. میں سب کچھ صاف صاف بتا دوں گا مگر مجھے گارنٹی دو کہ مجھے سزائے موت ہوگی. حیرت کی بات ہے. پولیس افسران خوان کا بیان لیتے ہیں. خوان ان کے ساتھ رینچ جاتا ہے اور ان کو وہ جگہ دکھاتا ہے جہاں اس نے جمی کی لاش کے ٹکڑے دفنائے تھے. 18 سپٹمبر 1998 کورٹ میں جب کیس پیش کیا جاتا ہے تو خوان کے لائرز کہتے ہیں کہ خوان کو بالکل بھی انگریزی نہیں آتی تھی اور پولیس افسران نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اسے زبردستی قتل کا اعتراف کروایا. خوان مکر جاتا ہے کہ اس نے سزائے موت کی درخواست کی تھی. خوان کے لائرز یہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً ایڈورڈ نے جمی کا قتل کیا تھا. سوزن اور اس کے بیٹے نے مل کر یہ سازش کی ہے اور سارا الزام خوان پر ڈال دیا ہے. واہ کیا بہانہ ہے. مرڈر انویسٹیگیشن میں بہانے نہیں ثبوت کی اہمیت ہوتی ہے. جمی کی کتابوں پر خوان کے فنگر پرنٹس تھے کیونکہ وہ اکثر جمی کے اسکول بیگ کو کھول کر اپنی یادیں تازہ کرتا تھا. جمی کی لاش جن گملوں میں تھی ان گملوں پر بھی خوان کے فنگر پرنٹس ملے. ٹریلر کا فرش لکڑی کا تھا. جب اس کو اکھاڑا گیا تو بہت بڑی مقدار میں سوکھا ہوا خون ملا جس کو میڈیکل ایگزامینرز نے جمی کے موجودہ ڈی این اے سے ملایا. سارے ثبوت خوان کارلوس چاویز پر اشارہ کر رہے تھے. 29 اکتوبر 1998 عدالت خوان کو سزائے موت کا فیصلہ سناتی ہے. اگلے 15 سال تک خوان اور اس کے وکیل عدالت کے اس فیصلے کو ہر سال اپیل کے کورٹ میں لے کر جاتے ہیں. کتنی اذیت کی بات ہے. بار بار جمی کی فیملی کورٹ میں جا کر حاضری دینی پڑی ہوگی. دوبارہ ان کا زخم تازہ ہوا ہوگا. کلوڈین اور ڈونلڈ رائس جمی کے ماں باپ اس کے بھائی بہن اپنے غم کو سماجی کاموں میں بھولنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک جمی رائس سینٹر نامی ادارہ کھولتے ہیں جو لاپتہ بچوں کی فیملیز کو مدد فراہم کرتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں. اسکول میں جا کر بچوں کو اسٹرینجر ڈینجر کے بارے میں سکھاتے ہیں. بچوں کو سیلف ڈیفنس کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ بچے اپنی حفاظت خود کر سکیں. بلڈ ہاؤنڈز قسم کے کتے پولیس افسران اور سرچ پارٹیز کو فراہم کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بلڈ ہاؤنڈز کی سونگنے کی صلاحیت 60 گنا زیادہ ہے ایک عام کتے سے. وہ اکثر کسی بھی لاپتہ انسان کو گھنٹوں میں ڈھونڈ لیتے ہیں. کلوڈین کا انتقال دل کے دورے کی وجہ سے 2009 میں ہو گیا. ان کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ آخر وہ ایک ماں کا دل تھا، اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکا. جمی کی بہن مارتا جو سالوں سے بچوں کے حقوق کے لیے لڑتی آ رہی تھی، اس نے سن 2012 میں خودکشی کر لی. اوف، اس ایک قتل کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی تباہ ہوئی ہے. 12 فروری 2014 کو خوان کارلوس چاویز کی ایگزیکیوشن کا دن تھا. حسب معمول قیدی سے اس کی زندگی کا آخری کھانے کی فرمائش پوچھی گئی. خوان کی خواہش کے مطابق کا کھانا پیش کیا گیا: اسٹیک، فرینچ فرائز، اسٹرابیری آئس کریم، فروٹ سیلڈ اور آم کا جوس. 8:17 پر خوان کارلوس چاویز کو لیتل انجیکشن دے کر مارا گیا. جمی کا باپ اور بھائی اس موقع پر موجود تھے. ڈونلڈ رائس نے جیل کے باہر کھڑے صحافیوں کے ذریعے بچوں پر جنسی تشدد کرنے والوں کے لیے یہ پیغام دیا: کسی کے بچے کو مت مارو، کسی کے بچے کو مت مارو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا لوگ نہیں بھولیں گے، نہیں معاف کریں گے. ہم تمہیں شکار کریں گے اور تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے. دوستوں، یہ تھی جمی رائس کی کہانی. خون خرابہ دیکھتے جائیے، خوش رہیے اور محفوظ رہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ